السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جمال یعقوب جعفری۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہیں۔ ناظرین، آج بڑی بڑی خبریں ہمارے پاس ہیں اور اس میں جو بڑی خبریں ہیں وہ ملاقاتوں کی ہیں۔ دو بڑی ملاقاتیں ہوئیں اور اس کے علاوہ جو قومی اسمبلی ہے اس میں قائد حزب اختلاف کی تقرری کا معاملہ جو ہے اس پہ بھی ڈسکشن کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، پلیز اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والے نوٹیفیکیشنز بآسانی آپ تک پہنچ سکیں۔ ناظرین، سب سے پہلی جو بڑی خبر ہے اور ملاقات ہے وہ دو بڑی شخصیات جو پاکستان کی ایک عدلیہ کی ہیں اور ایک پورے پاکستان کی ہیں، ان کی ملاقات ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، چیف جسٹس آف پاکستان، اور وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کی ملاقات۔ یہ ملاقات جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جانب سے کی گئی، ان کی طرف سے بلایا گیا، کہا یہی جا رہا ہے۔ اور اس ملاقات میں وہ جو خط لکھا گیا چھ ججز کی جانب سے، اس پہ ڈسکشن ہوئی۔ ایک طویل ملاقات تھی اور اس طویل ملاقات میں اکانومی سے ریلیٹڈ بات بھی ہوئی، معیشت اور ملکی حالات سے ریلیٹڈ ڈسکشن بھی رہی۔ لیکن یہ جو ملاقات تھی یہ خالصتاً اس چیز کے لیے کی گئی، اور وزیر اعظم صاحب کا بھی پہلے پروٹوکول گیا سپریم کورٹ، جہاں کے سیکیورٹی کے معاملات، باقی جو معاملات ہوتے ہیں ان کو دیکھا، اور پھر وزیر اعظم صاحب وزیر قانون کے ہمراہ ان کے پاس گئے، چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس، اور یہ ڈسکشن ہوئی۔ اس میں بہت ساری چیزیں ڈسکس ہوئیں۔ ڈسکشن جو تھی وہ اس چیز پہ رہی کہ کیا یہ جو خط ہے یہ کس حد تک ٹھیک ہے قانونی طور پہ، اور یہ خط لکھا جانا چاہیے یا نہیں لکھا جانا چاہیے۔ پھر اس کے بعد جو خط میں معاملات تھے، باتیں تھیں، ان کو بھی ڈسکس کیا گیا۔ اس میں تھوڑا سا آپ کو پہلے بتا دیں کہ اس خط میں جو ججز کی جانب سے لکھا گیا وہ یہ لکھا گیا کہ جو سیکٹر کمانڈر ہیں آئے کے، ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ملاقات کی جائے مختلف موقعوں پہ۔ پھر سیکٹر کمانڈر کوئٹہ کی بات ہوئی، سیکٹر کمانڈر اسلام آباد کی بات ہوئی۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ ایک سیکٹر کمانڈر کی جانب سے ڈی جی آئی سے ملاقات کی بھی دعوت دی گئی، ان کے بارے میں بھی بات کی گئی۔ پھر وہ جو معاملہ تھا کہ کیمرہ فٹ کیا گیا روم میں اور اس کے اندر یو ایس بی تھی، تو یو ایس بی بھی ایک پرانا معاملہ ہے، وہ کیسے اس کے اندر رہی، اس پہ تو خیر انویسٹیگیشن ہوگی، بات ہوگی، بڑے سنگین معاملات ہیں اور الزامات ہیں۔ اور اگر یہ دیکھا جائے تو یہ ایک جج کی جانب سے نہیں ہے، یہ 6 ججز کی جانب سے ہے۔ اگر 6 ججز کی جانب سے ہے تو یہ بڑا سٹرونگ معاملہ ہے۔ اگر ایک کی جانب سے ہوتا تو وہ 1 ٹائم سٹرونگ ہوتا، اور یہ 6 ججز کی جانب سے ہے تو 6 ٹائم زیادہ سٹرونگ معاملہ ہے۔ اور اسی کے اوپر پھر جو ایک کمیشن ہے وہ بنایا گیا، اور کمیشن جو ہے وہ انویسٹیگیٹ کر کے ان معاملات پہ مزید رپورٹ لے گا، دیکھے گا کہ معاملات کس حد تک ٹھیک ہیں، درست ہیں، اور پھر اس پہ بات کی جائے گی۔ ناظرین، اس کے علاوہ یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ میٹنگ تقریباً 1 گھنٹہ 20 منٹ جاری رہی، اور 1 گھنٹہ 20 منٹ بہت بڑی یہ میٹنگ ہے، یہ ٹائم بہت زیادہ ہے۔ اس ٹائم میں کیا کیا ڈسکس کیا گیا یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا۔ لیکن اب معاملات کچھ اس طرح ہیں کہ فوراً ظاہر سی بات ہے یہ معاملات سنگین ہیں، یہ معاملات سیریس ہیں، اس لیے ان کو اس طرح لیا گیا۔ لیکن سائفر معاملہ بھی بڑا سیریس تھا، اس پہ کوئی کمیشن نہیں بنایا گیا۔ پھر اس کے بعد اور بہت سارے ایسے معاملات تھے جن پہ ڈیمانڈ کی گئی، 45 47 فارم پہ کہ دھاندلی ہوئی، تب بھی کمیشن نہیں بنایا گیا۔ لیکن ابھی کمیشن فوراً بن گیا۔ چلیں، اچھی بات ہے کہ اب سپریم کورٹ جو ہے کورٹ عدلیہ ایکٹیو ہے، اور اس چیز پہ ابھی کمیشن بنے گا، اس پہ فیصلہ آئے گا، دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فیصلہ ہے، اور ججز نے جو لکھا ہے وہ کس حد تک درست لکھا ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ دوسری ملاقات کی بات کریں گے۔ جو دوسری ملاقات ہے وہ بھی بڑی اہم ہے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم صاحب کی حلف برداری پہ نہیں گئے، جو پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے ان کی حلف برداری پہ نہیں گئے، اور پھر جب ادھر نہیں گئے تو انہوں نے یہی کہا کہ میں کیوں جاؤں۔ اور پھر یہ بھی دیکھنے کو ملا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں مریم نواز صاحبہ، ان کے ساتھ بڑے تلخ کلامی رہی ان کی، اور بڑے جذباتی قسم کے ان کے بیانات رہے۔ یہ بھی کہا کہ مریم، میں تمہارے باپ پہ غداری کا پرچہ ہے، باز آ جاؤ، ورنہ بدماشی کا جواب بدماشی سے دینا آتا ہے۔ اس قسم کی اور بہت ساری باتیں رہیں، اور یہ بھی کہا گیا کہ زرداری صاحب
کو مختلف القابات دیے گئے، ان سے نوازا گیا، بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بہت کچھ کہا گیا، فیملی کو بہت کچھ کہا گیا، اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی کوئی خاص اتفاق نہیں رہا۔ لیکن اب یہ بھی دیکھا گیا کہ اس کے بعد علی امین گنڈاپور صاحب کی ملاقات رہی وزیر اعظم صاحب سے، اور ہوئی اس میں ہم نے ان کو کھڑے دیکھا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کے ساتھ بھی۔ اور اب جو نئی ملاقات ہوئی، وہ ملاقات جو محسن نقوی صاحب ہیں جو وزیر داخلہ ہیں ملک کے، ان کے ساتھ ہوئی۔ ظاہر سی بات ہے یہ ملاقات ہونی تھی کیونکہ وہ وزیر اعلیٰ کے پی ہیں، اور وزیر اعلیٰ کے پی ہوتے ہوئے ان کو بہت ساری ایسی ملاقاتیں کرنی پڑیں گی، اور کرنی پڑ رہی ہیں، اور کرنی اس لیے بھی پڑ رہی ہیں کیونکہ اب کے پی میں سیکیورٹی کے جو حالات ہیں، جو واقعات ہو رہے ہیں، ابھی جو چائنیز پہ اٹیک ہوا اور باقی جو معاملات ہیں وہ سارے کے پی سے لنکڈ ہیں۔ تو سیکیورٹی کے معاملات، اور پھر وہ وزیر داخلہ جو ملک کے ہیں ان کو نہیں ملیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بڑی وارم ایک ملاقات ہوئی، اور اچھی بات ہے، یہ ایک پازیٹیو چیز ہے کہ اب مل کے ملک کو دیکھنا ہے، چلانا ہے، سیکیورٹی معاملات کو ڈیل کرنا ہے۔ اس میں جو پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا ٹیم ہے یا جو ینگسٹرز ہیں، ان کو یہ بات ڈائجسٹ نہیں ہوئی، وہ دیکھ کے بھی اس کو ہضم نہیں کر سک رہے، اور یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ملاقات فیک ہے، ایسے نہیں ہو سکتا، وہ کیسے محسن نقوی سے مل سکتے ہیں، وہ ان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کے ہیں۔ خیر، سیاست ہے بھائیوں بہنوں، بچوں بزرگوں، سیاست اسی کا نام ہے۔ یہ سب سیاستدان ہیں، یہ سیاست کر رہے ہیں، سیاست ہی کرتے رہے ہیں، اور سیاست اسی طریقے سے آگے چلتی ہے۔ ایک شخص، چند لوگ مل کے پورا ملک نہیں چلا سکتے، کروڑوں لوگوں کو نہیں چلا سکتے۔ ان لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ملنا ہوتا ہے، بیٹھنا ہوتا ہے، معاملات کو دیکھنا ہوتا ہے، اور خاص طور پہ جب ایسے معاملات ہو جائیں، جب سیکیورٹی کے خدشات ہو جائیں، ملک پورا جو ہے آپ کا سٹیک پہ ہو، ملک کی سیکیورٹی سٹیک پہ ہو، ملک کی عوام جو ہے اس کو خطرہ ہو، تو پھر یہ جو چیزیں ہیں یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ ڈسکشنز بھی ہوتی ہیں، ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں۔ ناظرین، تیسری خبر شامل کریں گے کہ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف کی تقرری کا معاملہ، حکومت اور سنی اتحاد کونسل میں ایک نیا تنازع پیدا ہو گیا ہے۔ اپوزیشن لیڈر کی تقرری کے معاملے پر سنی اتحاد کونسل کے دو گروپ بن گئے ہیں۔ قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ سنی اتحاد کونسل کے ارکان کی تعداد 92 ہے۔ گجرانوالہ میں ایک سیٹ پر گنتی میں شکست کے بعد اب سنی اتحاد کونسل کی 91 ارکان ایوان کا حصہ ہیں۔ پارلیمانی ذرائع کا ماننا ہے کہ ایک بڑی تعداد کے باوجود سنی اتحاد کونسل پارلیمانی پارٹی نہیں، اپوزیشن لیڈر کا عہدہ نہیں دیا جا سکتا۔ ذرائع کے مطابق سنی اتحاد کونسل کے پلیٹ فارم سے کوئی ایک رکن کامیاب نہیں ہوا۔ کونسل کے سربراہ صاحب زادہ حامد رضا نے بھی اپنی پارٹی کے فارم سے آزاد حیثیت سے الیکشن لڑا تھا اور جیتے تھے۔ مخصوص نشستوں کے معاملے پر الیکشن کمیشن کا موقف پشاور ہائی کورٹ نے بھی تسلیم کر لیا تھا کہ سنی اتحاد کونسل پارلیمانی پارٹی نہیں ہے۔ قومی اسمبلی رولز کے آرٹیکل 5 میں قائد حزب اختلاف کی تقرری کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ اس معاملے میں اسپیکر کو حتمی فیصلے کا اختیار حاصل ہے۔ قومی اسمبلی رولز میں اپوزیشن لیڈر کی تقرری کے لیے کوئی مخصوص معیار مقرر نہیں ہے۔ 14 روز کے اندر اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ چوز کرنا ہوتا ہے، تو ابھی تقرری نہیں ہوئی، اور یہ معاملات جو ہیں یہ پینڈنگ ہیں۔ اب دیکھتے ہیں یہ حالات کس طرف جاتے ہیں۔ مزید اگر آپ کو اپڈیٹس چاہیے روز کی خبریں اور روز کی ڈسکشن اہم خبروں پہ، تو آپ پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکیں اور خبریں آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنا خیال رکھیں۔